اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ یہ دوسری مرتبہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتے ہیں اپنے ایک کلمے کی، اسم المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی بڑے باعزت باروب دبدبہ والے ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کا آپ کو ذریعہ بناتے ہیں کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، قدرت اور نشانی دکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن، اللہ فرمائیں گے کہ ہو جا، وہ کام ہو جائے گا، اور اس کلمہ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں جن کا لقب مسیح ہوگا، نام عیسیٰ ہوگا، بیٹا مریم ہوگا۔ حالانکہ بہت سارے پیغمبروں کا، لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا، لیکن اس طرح ان کا نسب بیان نہیں کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بن مریم اس لیے لگایا تاکہ کوئی کائنات کے اندر میری پاک دامنہ اور پاک سیرت اور پاکیزہ بندی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، کوئی ان کے خلاف بد زبانی نہ کر سکے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میری طاقت کے ذریعے، قدرت کے ذریعے پیدا ہوئے، ان کا باپ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی لقب کیا ہے؟ مسیح ہے، کہ انہوں نے بہت سفر کیا ہے، بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ اور دوسرا، جو بھی باعزت باروب بچہ پیدا ہوتا تو وہاں کے جو عبادت گزار لوگ تھے وہ زیتون کا تیل ان کے اوپر کیا تھے؟ ملتے، ان کے اوپر بھی ملا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مرض کو چھوتے دعا کرتے، وہ کیا ہو جاتا؟ ٹھیک ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صفت بیان کی کہ وہ بڑے باروب اور دبدبہ والے ہوں گے۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، یہودی ان کے اوپر الزام نہیں لگا سکے، گالی ان کے اوپر، منہ کے اوپر گالی نہیں دے سکے۔ ان کے اس دنیا سے آسمانوں کے اوپر جانے کے بعد یہودیوں نے زبان کھولی، حضرت مریم کے خلاف بکواسات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے گالیاں دی، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ جو معجزات کے منکر ہیں، کرامات کے منکر ہیں، انہوں نے بھی مختلف تعویلیں کر کے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگائیں، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی اس کا شکار ہو بیٹھے، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ترین ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب انہوں نے کلام کرنا شروع کی، ان کو نبوت ملی، تبلیغ ملی، ذمہ داری ملی، یہ تقریر کرتے تھے تو پورے ملک کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، اور دھڑا دھڑ لوگ ان کے قریب آنے لگے، ان کو سننے لگے، حتیٰ کہ رومی حکام بیلاتوس اور ہیرودیس وغیرہ یہ یہودیوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھانا پڑا، اور ان سب نے یہودیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے؟ غالب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ایک اور ان کی صفت یہ ہوگی، نشانی یہ ہوگی کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے گود میں، پگھوڑے میں، وَقَهْلًا، اور بات کریں گے بڑھاپے میں۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، یہاں ان کی کیا خاصیت ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب بھی کوئی بچہ بغیر باپ کے، بغیر شادی شدہ عورت کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں،
تو آپ کی پاک دامنی کے لیے میں انہیں زبان دے دوں گا، وہ پیدا ہوتے ہی آپ کی صفائی بیان کریں گے، اور تاکہ آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکے گا۔ 3 بچوں نے چند گھڑیوں کے تھے، پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، اور دوسرے اللہ کے ایک ولی ہو گزرے بنی اسرائیل کے اندر، جریج نام، کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، والدہ نے انہیں آواز لگائی، وہ عبادت میں مصروف ہیں، تو والدہ انہیں بددعا دے بیٹھی کہ بدکارہ عورت کا تمہیں کیا ہو، سامنا ہو۔ تو ایک دن بدکارہ عورت ان کے پاس گئی، انہوں نے انکار کیا، اللہ کے ولی تھے، عبادت میں مصروف ہیں، اس نے پھر اصرار کیا، گناہ کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، تیسری مرتبہ اس نے انکار کیا، تو وہ گئی تو چرواہ کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کر لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اسے بچہ پیدا ہوا، اور اس نے کہا وہ جو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو نا، بزرگ سمجھتے ہو، اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، یہ بچہ ان کا ہے معاذ اللہ۔ تو لوگ سارے آئے غصے میں، وہ بستی والے آئے اور جریج کو مارنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کمرہ گرا دیا کہ تم ہمارے سامنے اللہ کے نیک بندے بنے ہوئے، اور تمہارا کام کیا ہے کہ اس بدکارہ عورت کے ہاں تمہارا غلط فعل تھا اور بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اللہ کے حضور نماز کی نیت باندھی اور گڑ گڑائے اللہ سے دعا مانگی۔ تو جب انہوں نے اللہ کی حضور دعا مانگی تو وہ جو چند گھڑیوں کا بچہ تھا اس نے بول کر کے کہا کہ میرا باپ چرواہ ہے، جریج نہیں ہے۔ اس اللہ کے ولی کی صفائی دینے کے لیے اس بچے نے کیا کیا تھا، کلام کیا تھا۔ تو پھر ساری قوم نے معافی مانگی، ہم سونے کی یہ آپ کو جھونپڑی بنا کر کے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں بڑھاپے میں یعنی جوانی کے عالم میں جب یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہودیوں کے ساتھ، دنیا کے سارے کافروں کے ساتھ کیا عالمی جنگ ہوگی، اور سارے جو کلمہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ مارے جائیں گے، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کوئی کچا گھر ہے، چاہے کوئی پکا ہے، کوئی جھونپڑا ہے، کوئی جنگل میں ہے، کوئی بیاباں میں ہے، کوئی شہر میں ہے، ہر جگہ پر میرا یہ کلمہ کیا ہے، پہنچے گا۔ اس کے بعد وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، عمر پوری کریں گے، پھر ان کے اوپر طبی موت آئے گی، وفات پائیں گے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ بڑھاپے کے اندر بھی کیا کریں گے، کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں تو دل ہی دل میں کہہ اٹھی حضرت مریم اے پروردگار انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ تیرا قانون یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، یا پھر کوئی بدکار ہو تو اسے اولاد پیدا ہوتی ہے، میری نہ شادی ہوئی ہے نہ مجھے کسی نے چھوا ہے، میں پاک دامن تیری نیک بندی ہوں۔ تو اللہ کریم اس کا جواب دیتے ہیں قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تیرا اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہاں یخلق کے لفظ فرمائے، عیسائیوں کو جواب دے دیا کہ جن کو تم خدا سمجھ بیٹھے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ کی کیا ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ کام کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب۔